آواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ایک صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، یہ گفتگو آپ کے ساتھ 2-3 روز سے چل رہی ہے کہ خصوصیات حجت خدا کیا کیا ہیں. تو 1-2 نہیں ہیں کہ اسے سمیٹا جا سکے، بہت ہیں. کچھ خصوصیات خاص جو ہیں جو بنیادی ہیں، کچھ خصوصیات عام ہیں جو کہ عام حجت کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور کچھ خصوصیات خاص درخواست ہیں جو صرف خاص درخواست حجت پر لاگو ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے مقامات الگ الگ ہیں، اور میں نے جس طرح آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی اور پہلے دن وضاحت کی کہ حجت کسے کہتے ہیں اور پھر حجت خدا کا کیا مطلب ہے، اور یہ لفظ حجت ان تمام منصب جو اللہ کی طرف سے ہیں ان کے اوپر صادق آتا ہے. خلافت الہی جو ہے اس کو بھی حجت کہیں گے، اللہ کی حجت ہے وہ بھی. امامت جو ہے یعنی امام اللہ کی طرف سے جو بنایا گیا اسے بھی حجت کہیں گے. ولی جو ہے اسے بھی حجت کہیں گے، اور رسول جو ہے اسے بھی حجت کہیں گے، نبی جو ہے اسے بھی حجت کہیں گے. کل مجموعی طور پر 3 قسم کے 3 طرح کی حجتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ نے آپ کے باطن میں ڈال رکھا ہے، پوشیدہ ہے، دکھائی نہیں دیتی، اس کی کیفیتیں آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں. بہت ہی اگر ذہن کام کرے تو ظاہر ہے کہ ذہن خود یعنی عقل اسے اللہ نے حجت قرار دیا ہے.
معصوم نے اس کی تعریف کی کہ یہ حجت باطن ہے، باطن ہے، اندر ہے، چھپا ہوا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام حجتیں جتنی بھی ہیں اللہ نے دو عدد اور دو قسمیں جو ہیں وہ سب مرہون منت ہیں اسی حجت کی۔ جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک کچھ نہیں۔ اللہ نے مکلف بھی اسی کو بنایا ہے جس کے اندر یہ حجت فعال ہے، یعنی کام کرتی ہے۔ اگر یہ عقل کام نہیں کرتی ہے تو اسے دیوانہ کہتے ہیں، تو دیوانے پہ اللہ نے تکلیف نہیں رکھی۔ اب یہ کہ اللہ نے تو حجت باطنی سب کو دی ہے، ایسا تو نہیں ہے وَإِلَّا اس کے عدل کے خلاف ہو جائے، تو حجت تو اس نے باطنی سب کو عطا کی، یعنی سارے انسانوں کو، تمام انسان جتنے خلق کیا اللہ نے سب کو یہ حجت باطن عطا فرمایا۔ اب رہا معاملہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے خلقت میں تو چیز آئی، لیکن رکاوٹیں پیدا کرنا یہ طبیعت کائنات اور انسان کی اپنی خود کی غلطیوں کی بنیاد پر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو عربی میں معنی کہتے ہیں، یعنی موانع آ گئے، رکاوٹیں آ گئیں۔ تو حجت تو اس کو بھی ملی تھی، مگر کچھ ایسی رکاوٹ پیدا ہوئی کہ جو انسان کی خطا سے ہوئی، یا یہ کہ طبیعت کے اثرات، کائنات کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے اس عقل میں خلل ہو گیا۔ اور یہ خلل جو پیدا ہوا تو چونکہ گرچہ انسان خود اس کا سبب ہے یا طبیعت اس کی سبب ہے، اللہ سے مطلب نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے اس کائنات اور طبیعت کو بھی پیدا کیا، تو نسبت اسی خدا کی طرف ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ خلل پیدا ہوا، تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس خلل یافتہ صاحب عقل سے اپنے تمام تکلیفات اٹھا لی، تاکہ یہ بیچارہ اس کے سوال کے ماتحت نہ آئے، کہ اس لیے کہ اس کی حجت جو اللہ نے عطا کی تھی وہ کام نہیں کر رہی، اور یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے، وَإِلَّا اس پر یہ لازم نہیں تھا، واجب نہیں تھا۔ ہم نے تو دے دیا نا، آپ نہیں سنبھال پائے، آپ صحیح نہیں کر پائے، یا بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی، ایسا ہی سمجھیے آپ کے اختیار میں نہیں تھا، مال لے کے چل رہے تھے آپ، بیچ میں ڈکیت مل گئے، انہوں نے چھین لیا مال، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن چھیننے والے جو پیدا ہوئے، کوئی اللہ نے تو بھیجا نہیں تھا ڈکیتوں کو کہ جاؤ بھیا چھین لو، لیکن اسی طریقے سے رکاوٹیں اور موانع جب پیدا ہوئے تو چونکہ اللہ نے اس طبیعت و کائنات کو خلق کیا، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اور اس کی بنیاد پر تو اس کے ترحم کے دو اجر کھڑے ہوئے۔ ایک یہ کہ اس سے تکلیف ہٹا لی، تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے انسان پر لازم کر رکھا ہے اس کی بنیاد عقل ہے، بغیر عقل کے نہ آپ پر نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج و زکوٰۃ، نہ دنیا کی کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے لازم ہے، تو یہ ہٹا لیا اللہ نے، یہ اس کا ترحم تھا۔ خالی ہٹا ہی نہیں لیا بلکہ یہ بیچارہ اس خلل کی وجہ سے، جو عقل میں خلل آ گئی، تو اس خلل کی وجہ سے ممکن ہے کہ دوسرے انسانوں کے
کہ جو بیوقوف خود بھی ہیں تھوڑا، ان کی نظر میں اس کی حیثیت کمتر ہو جائے۔ تو حیثیت کمتر ہونے کی بنیاد پر ایک انسان ایک خلل یافتہ انسان کی طرف نگاہ کرے اور کہے یہ ناقص ہے اور میں کامل ہوں، تو یہ بھی ایک خلل ہے، ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن ایسا ہو جائے تو پھر اس کی توہین اور تنقیص ہے۔ تو اس توہین و تنقیص کے جبران میں اللہ کا ترحم یہ ہے کہ اس کو اجر اللہ بغیر کیے ہوئے دے رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے میں نے نہیں لیا ہے، یہ تکلیف انجام دے مگر اسے ثواب دیا جائے گا، اس کو اختیارات دیے جائیں گے۔ بہت سی روایات ہمارے پاس معصومین سے سوالات پہ جوابات میں اس طرح کی موجود ہیں کہ جس میں معصوم نے فرمایا ہے، رہنمائی کی ہے کہ ان کے مقامات بہت بلند ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کو ان اجر کی بنیاد پر اس کو اگر جنت لے جایا جائے گا تو اسے ایک اختیار اور دیا گیا ہے کہ وہ جنت جائے گا ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اپنے ماں باپ کو نہ لے جائے۔ تو کوئی صاحب اس بات سے بہت زیادہ کبیدہ خاطر نہ ہو، اگر کسی کی اولاد میں کوئی نقص آ گیا ہے تو پریشان نہ ہو اور اس کی بھرپور طریقے سے خدمت کریں۔ اس خدمت کا صلہ تو الگ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا فائدہ بھی الگ اٹھائے گا وہ۔ لہذا یہ حجت خدا ہے، یہ عقل ہے۔ ضروری تھا کہ اتنا میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں پر یہ بار نہ ہو۔ تو یہ حجت باطن ہے، اس کے لیے نہ معلوم کیا کیا ہے۔ پوری ہمارے پاس ایک کتاب اور اس میں ایک باب بھرپور طریقے سے عقل ہی کے لیے، یہ حجت باطن کی تعریفات۔ اچھا یہ حجت ہے کیوں؟ تو اس میں ایک ہی تعریف یعنی ایک ہی اس کا ڈیفینیشن بیان کرنے میں امام نے واضح کر دیا کہ کیوں حجت ہے۔ اسی لیے چھٹے امام سے پوچھا کہ ما العقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مقتصب بہ الجنان ما عبد بہ الرحمن، عقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے خدا کی اطاعت کر لے جائے اور جنت کا حصول کر لے جائے۔ یعنی یہ کہ اصل خلقت کے ہدف کو پورا کرے اور اس کا اجر بھی حاصل کر لے، اسی کو عقل کہتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہیں عقل کسی اور کو کہنے لگیں، اسے عقل نہیں کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ شبیہ عقل ہو، دکھائی دے رہا ہو، جو زیادہ تیز ترار ہوا، زیادہ چالاک ہوا، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ زیادہ مکار ہوا، تو آپ نے کہنا شروع ویری اسمارٹ، بہت ہی اسمارٹ ہیں اور بہت یہ ہیں اور بہت وہ ہیں اور بہت جینیس ہیں اور بہت تیز ہیں اور بہت یہ ہیں۔ اسی طرح چھٹے امام سے پوچھا کہ ما فی الماویہ، تو جب عقل یہ ہے تو پھر ماویہ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیست العقل، یہ عقل نہیں ہے، یہ ہے النقرہ، یعنی مکاری کا مرکز، یہ عقل نہیں ہے۔ النقرہ شبیہۃ بالعقل، عقل کی خالی بہت زیادہ مشابہ ہے تو لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، وَإِلَّا یہ عقل نہیں ہے، یہ مکاری ہے۔ اور مکاری جو ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ہر انسان کو آتا ہے، جب وہ خلط انسان میں آ گیا تو سب کو آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس ہے۔ اب کون کتنا مکاری اپنی فعال کر لیتا ہے، کتنا ایکٹیو کر لیتا ہے، کتنا اس کو استعمال کرتا ہے، یہ اس شخص کے اوپر ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی جو ہے بہت ماہر ہے اس میں اور اس کو بہت قاعدے سے استعمال کرتا ہے، اور جو ہے وہ نہیں استعمال کر پاتا، جو نہیں کر پاتا اسے لوگ سادہ کہتے ہیں۔
اور جو زیادہ استعمال کرتا ہے اسے لوگ سیاس کہتے ہیں، کہتے ہیں بہت سیاس ہیں، بڑی سیاست جانتے ہیں، بڑے سیاست مدار ہیں، درحالے کہ سیاست کی لفظ غلط استعمال کر دیا۔ سیاست کے معنی یہ نہیں ہے کہ مکاری سے کسی چیز کا چھٹکارا پا جانا، یا مکاری سے کسی کے اوپر حاوی ہو جانا، یا مکاری سے کسی کی مقام کو چھین لینا، یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کے معنی تدبیر کے ہیں، یعنی کسی بھی امر کو اس طرح سے انجام دے کہ طبق قانون فطرت اور طبق قانون الہی ہو، تو اسے تدبیر کہتے ہیں۔ اسی معنوں میں جب زیارت جامعہ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ سلام ہو اے اہل بیت، آپ کو فلاں 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 1000 فضائل بیان کیے ہیں امام نے، جو امام علی نقی علیہ السلام نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے سلام و اہل بیت انتم ساست العباد، آپ ہی بندگان خدا کے مدبر ہیں۔ پوری کائنات میں جتنے بھی بندگان خدا ہیں ان سب کی تدبیریں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو معلوم ہو گیا سیاست جو ہے وہ مکاری کا نام نہیں ہے، سیاست تدبیر کا نام ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے ہر ایک کے پاس ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے جو خلط لباس میں انسانی خلط لباس میں آیا تو اس کے پاس ہے، تو معصومین کے پاس بھی ہے، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ کو انسانی لباس میں اللہ نے بھیجا ہے، تو خصوصیات انسانیت میں سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے کہ لو لتقا، اگر میرے پاس تقوی نہ ہوتا لعادہ العرب، تو مجھ سے بڑا مکار بھی کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ مکر جو ہے اسے دہیہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو دہات عرب مشہور تھے 3-4 جن کے نام آپ سنتے رہتے ہیں، جن میں ایک کا نام آ گیا تو آپ نے سن لیا، اسی طرح کے 3-4 تھے بڑے مشہور تھے۔ تو مولا نے ان کے جواب میں کہا کہ اگر تقوی نہ ہوتا، اللہ کا خوف نہ ہوتا اور اس کی بندش نہ ہوتی، اور میری ذات و فطرت میں مرضی پروردگار متجلی نہ ہوتا، تو میں بھی جو ہے ویسے ہی مکار، ان مکاروں سے زیادہ مکار ہوتا۔ اب لوگ اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں، میں تو اس طرح سوچ رہا ہوں کہ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جو نقص والی چیز ہے اس میں بھی ہمیں کمال حاصل ہے، وہ نہ سمجھ لینا کہ اس میں جو ہے کمال حاصل نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بھی ہم تم جو نقص ہے تمہارے حساب سے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کمال ہے، تو اس کمال میں بھی ہم عطا ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ساتھ جو ہے دین ہے، اسلام ہے، تقوی ہے، اطاعت ہے، خدا کی مرضی پروردگار ہے، لہذا ہم یہ مکاری نہیں کرتے۔ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ مکاری انجام دیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا تاریخوں میں ہے کہ اسی وجہ سے مسلم ابن عقیل ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے، جبکہ ہانی نے پورا نظام مکاریت درست کیا تھا، اور اس حیثیت سے چاہا تھا کہ کام ختم ہو جائے گا 1 سیکنڈ میں، اور ہم یوں اشارہ کریں گے اور تلوار لے کے باہر نکل آئیں گے، اس کو ہم مہمانی کے طور پر بلائیں گے، اور میں اشارہ کروں گا ان لفظوں کے ساتھ، آپ تلوار لے کے نکل آئیے گا اور فوراً پے کر دیجئے گا، کام ختم۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ 3 دفعہ الفاظ دہراتے رہے اور مسلم نے عقیل باہر نہیں نکلے۔ اس کو اندازہ ہو گیا کچھ چکر ہے، معاملہ ہے، لہذا وہیں سے وہ باہر ہو گیا اور کام بگڑ گیا، ہانی گرفتار ہو گیا۔ ہانی نے کہا عقیل سے کہ آپ نے کیوں یہ کیا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ہو گئی تھی تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ رونے لگے اور کہا کہ میں اگر تنہا آیا ہوا ہوتا اپنے سے تو شاید کر دیتا، لیکن میں دین کے مالک کا نمائندہ بن کے آیا تھا، تو اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کو دھوکہ دے کے قتل کرنا یہ ہمارے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب کی سیرت میں نہیں رہا۔
ان کے دین میں نہیں رہا اور امام حسین کے دین میں یہ نہیں ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ باطنی حجت جو ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی اطاعت کر سکیں اور جنت کا حصول کر سکیں۔ تو ایک خصوصیت حجت کی یہ ہے کہ حجت خدا اللہ کی اطاعت اور عبادت کرواتا ہے اور جنت تک پہنچاتا ہے۔ تو اطاعت الہی کی طرف ترغیب دلاتا ہے اور جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ خصوصیت حجت خدا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس حساب سے دیکھیے تو عقل جو ہے اس کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ تو اب جو اطاعت الہی میں لے آئے اور جنت تک پہنچا دے وہی حجت خدا ہے۔ اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے تو اب آپ کے سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ کیوں کہہ دیا قسیم النار والجنہ، کہ آپ ہی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ علی ابن ابی طالب عین عاقل ہیں۔ ایک حدیث یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عقل جو ہے وہ شخص کی صورت میں کھڑا ہو جائے تو لکان علی لکان حسن، اگر عقل جو ہے وہ شخصی طور پر آ جائے سامنے تو یہی ہیں، یہ عقل ہیں چلتے پھرتے۔ اور چلنے پھرنے کا تذکرہ آیا ہے عقل کے کہ اللہ نے کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھا، پھر کہا پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹا۔ یہ ہے نا کتاب عقل میں اصول کافی میں ایک باب ہے پورا۔ تو الغرض یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ ایک حجت ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی میں لے آئے اور جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ یہ خصوصیت خاص نہیں ہے، عام ہے۔ یہ جو ہے ہر ایک حجت خدا میں پایا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حجت خدا ہو جو اللہ کی اطاعت سے کسی کو باہر کرے، اللہ کی اطاعت کی طرف لائے گا، اللہ کی اطاعت تک پہنچائے گا، اور اطاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت داخل ہو، اجر پائے، وہ اجر حاصل کرے گا۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ ایک صفت ہوئی، یہ حجت باطن کے لیے ہے۔ حجت ظاہر میں الگ الگ صفتیں ہیں، تو جو ظاہر اور باطن دونوں کا بادشاہ ہو ایسی حجت میں دونوں صفتیں پائی جائیں گی، باطن کی بھی صفت پائی جائے گی، ظاہر کی بھی صفت پائی جائے گی، دونوں صفتیں اس میں متجلی ہوں گی، اس کے اندر دکھائی دیں گی۔ تو الغرض یہ ہے کہ اصل و اساس جو ہے وہ ہر انسان کے اندر عقل ہے، عقل پر جو ہے پورا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ نے رسول سے کہلوایا ہے اعمال کے اجر بھی جو طے ہوں گے وہ تنہا اس طرح نہیں طے ہوں گے، علی عقول ان کی عقلوں کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ تو اب عقل کی بنیاد پر طے کیا جائے کیا مطلب ہے؟ اب اس میں ممکن ہے کوئی صاحب کہیں کہ قبلہ ہم کو عقل اللہ نے کم دی ہے تب اجر بھی ہمیں کم ملے گا، اور ان کو اللہ نے عقل زیادہ دی ہے تو ان کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ تو عدالت نہ ہوئی نا بھائی، ان کو زیادہ دے دی تو اب وہ اسی حساب سے ان کا جو ہے عمل تول دیا جائے گا تو زیادہ ہو جائے گا، اور میری عقل کم ملی ہے تو مجھے جو ہے اس طرح تول دیا جائے گا تو میرا کم ہو جائے گا اجر۔ تو یہ خلاف عدل ہے، اللہ کبھی ایسا کر نہیں سکتا، اللہ ظالم نہیں ہے، عادل ہے۔ تو عزیزم معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے عقل سب کو برابر دی ہے،
کسی کے ذہن میں یہ نہ آنے پائے، سب کو برابر دیا ہے، باقی یوٹیلائز کرنے کا آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ آپ جتنا استعمال کریں گے اتنی عقل فعال ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے اگر کم کیا ہے تو آپ کے اعمال بھی اسی کم عقلی پہ تول دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے عقل کا استعمال زیادہ کیا ہے تو آپ کے اعمال جو ہے اس زیادتی عقل پہ تول دیے جائیں گے۔ اب اس کے معنی کیا ہیں استعمال کے؟ تو استعمال کے معنی یہ ہے کہ عقل کا کام کیا ہے کہ وہ اطاعت کروائے۔ اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ پہچان نہ لیں۔ پہچاننے کا کام عقل کا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں، عقل کا کام ہے کہ وہ معرفت پیدا کرے۔ تو عقل جس کی معرفت خدا میں جتنا فعال ہوئی اور کام کیا اتنا ہی زیادہ وہ بھاری عقل والا ہوا، اور جس کی عقل جو ہے معرفت خدا میں نہیں چلی اور کم رہی اتنا ہی کم عقل والا ہے۔ اب اعمال تولنے کا مطلب ہے بھائی اللہ عقل پہ تولنے کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی جتنی عقل معرفت خدا میں کام کر چکی ہے اسی اعتبار سے اس کے عمل تول دیے جائیں گے۔ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو، میں پہنچاؤں گا تاکہ آپ کے بیٹھ جائے دل میں۔ تو اب جتنی معرفت ہوگی اسی اعتبار سے اس کا عمل تولا جائے گا۔ کہا جائے گا بھائی ان کی معرفت جو ہے وہ مثال کے طور پر 10 ڈگری کی تھی، تو اب ان کے اعمال 10 ڈگری کے برابر تولے جائیں گے۔ نماز وہی ہے جو یہ والا 1 ڈگری والا پڑھ رہا تھا، نماز وہی ہے جو 10 والا پڑھ رہا تھا، لیکن 10 والے کو 10 برابر تولا جائے گا اور 1 والے کو 1 برابر تولا جائے گا، لیکن جو صفر ہے اس کی بات ہی نہیں، اس کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو 1 والے کی بات ہے، 1 کے پہلے صفر ہی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو عمل کیا پڑھتا رہے، لاکھ نماز پڑھتا رہے، نہیں آپ پہنچے، میرے سمجھ سے آپ نہیں پہنچ پائے، لیکن اب پہنچنے کی کوشش کریں تو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر 1 درجے تک بھی پہنچ گئے آپ تو کم سے کم 1 درجے کے برابر تو تل جائے گا، لیکن اگر آپ 0 رہے تو 0 میں چاہے جتنا پڑھتے رہیے تلے گا ہی نہیں۔ اب پوچھتے ہیں کہ پھر ان کے عمل کا کیا ہوگا؟ بھیا یہی تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کتنے 0 میں ہیں یا 1 پہ ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ اب ایک آدمی جو ہے وہ 12 درجے پہ ہے، 14 درجے پہ ہے، ایک جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اور ایک ایسا ہے کہ 99 درجے پہ ہے، ایک 98 درجے پہ ہے، اور ایک جو ہے وہ 100% ہے۔ تو جب 100% ہوگا تو 100% کے حساب سے تول دیا جائے گا، اس کا اجر ویسا ہوگا، 10 والے کا اجر جو ہے 10 کے برابر ہوگا، 1 والے کا اجر 1 کے برابر ہوگا۔ تولا عقل ہی پہ گیا۔ عقل پر کیوں تولا گیا؟ اس لیے کہ معرفت کا مخزن عقل ہے۔ تو جب معرفت پیدا ہوئی تو اسی حساب سے ایمان پیدا ہوا، جیسی معرفت ویسی ایمان۔ اگر آپ کو معرفت زیادہ ہے، پہچان زیادہ ہے، لفظ معرفت عربی ہے اور اردو میں پہچاننا ہے، اور علم عربی ہے اور اردو میں جاننا ہے۔ تو علم کے معنی جاننے کے ہیں، معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ تو جاننا مطلب یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں، مجھے منبر پر دیکھ رہے ہیں، آپ جان گئے کہ میں ہوں، یہ ایک انسان ہوں، اس صورت کا، اس شکل کا، اس ہاتھ پیر کا، اس طرح کا آپ جان رہے ہیں۔ اور زیادہ جان گئے، بھیا فلاں جگہ سے آئے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں جگہ رہتے تھے، یہ تھوڑا اور بڑھا۔ اور زیادہ جان گئے، ان کا ہاں کچھ تھوڑا بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، تو اور زیادہ جان گئے آپ۔ اور زیادہ تھوڑا آگے بڑھے تو کچھ اور مقامات معلوم ہوئے آپ کو۔ جیسے جیسے آپ جانتے چلے گئے ویسی ویسی آپ کو معرفت پیدا ہوتی چلی گئی۔ تو علم کے بڑھنے سے معرفت کی بنیادیں طے ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس علم جو ہے کم ہے، اتنا ہی خالی صورت دیکھا تو نہیں جانتا ہے، تو کتنا پہچانے گا بیچارہ؟ اسی لیے کترا کے نکل جاتا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ ابھی کون ہوگا جانے دو۔ لیکن جو بہت زیادہ بیٹھا اٹھا سال تو کچھ جانتا ہے تو وہ کترا نہیں پاتا، جیسے ہی سامنے آتے ہیں فوراً دوڑ کہتا ہے مولانا صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے ہیں۔ یہ جاننے والے نہیں ہیں، یہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ اب جتنی ہے ان کے پاس، سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ تو اب جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ قرب پیدا ہوگا۔
سمجھ میں آیا کترانے کے معنی کیا؟ میں نے آپ کو مثال دیا سادے میں، تو قرب پیدا ہوگا تو معرفت کے بنیاد پہ قربت آئے گی، اور جب قربت آئے گی تو ایک دفعہ وہ والے جو بیچارے دیکھ رہے تھے اتنی معرفت والے تھے کھڑے ہوئے تو قربتاً اللہ کہتے رہے، اور ایک وہ جو معرفت عتم کی رکھتا ہے تو وہ تو پہلے ہی سے قریب ہے، جب قریب ہے تو اب اس کے بعد قربتاً اللہ کہہ رہا ہے تو اب خالص اللہ سے اور قریب ہی چاہتا ہے کہ اور قریب کر دے۔ یہ تو ہم نے کوشش کی تھی یہاں تک ہم پہنچ گئے، لیکن اب تو بھی کوشش تھوڑی سی اپنی کر دے کہ اور قریب ہو جا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب پہلے ہی سے ہم اتنا ہو گئے 100% قرب حاصل ہم کو تھا، کیوں؟ اس لیے کہ علم 100% تھا اور معرفت 100% تھی، تو ہم تو بہت قریب ہو گئے نا۔ اب جب بہت قریب ہو گئے تو ادھر سے بھی تو آئے، یہ تو ہم نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پایا؟ تو یہ ہماری کوشش تھی، لیکن تو بھی تو اس نے کہا اس سے بڑی قربت کیا ہوگی کہ میں نے تجھے اپنے ہی نور سے پیدا کر دیا۔ اس سے بڑی قربت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انہوں نے اپنی معرفت سے قربت حاصل کی اور اس نے اپنی قربت کا اعلان خلقت کے اعتبار سے کر دیا اور بتا دیا کہ ہم نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ یہ اپنے نور سے، اللہ کہیں نور ہے، یہ ایک بحث الگ ہے، نور ہے تو کیسا نور ہے وہ کیا ہے، اور ادھر بحث یہ بھی آتی ہے کہ جو چیزیں مخلوق ہیں وہ خالق نہیں ہو سکتی ہیں، جبکہ خود ہی قرآن میں کہا کہ جا اللہ نے نور کو خلق کیا، اللہ نے جعل کیا نور کو اور ظلمات کو، اندھیرے کو، تاریکی کو اور روشنی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب پیدا کیا اللہ نے تو وہ ہو گیا مخلوق، جو چیز مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ بحث کھڑی ہو گئی کہ اللہ نور ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو نور کے معنی چونکہ وہ تجلی کے ہیں، روشن کے ہیں، تو اس لیے اپنی طرف نسبت دے دیا کہ بھائی میں بھی بہت ہی زیادہ روشن، یہ نہ سمجھ لو کہ میں چھپا ہوا ہوں بالکل اور ظلمت ہوں، ظلمت قدا نہیں ہوں، نور ہوں، متجلی ہوں۔ اب یہ ہے کہ زیادہ روشنی ہو جائے تو آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں، سورج کی طرح آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، تب اللہ اتنا ہی متجلی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لہذا اپنی طرف نسبت دے دیا نور کی اور کہا یہ اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ میں نے خلق کیا ہے اس نور کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ ظاہر کہ اس کو کیسے پیدا کرائیں یہ بھی ایک مشکل ہے، بہت سے ذہن نہیں سمجھ پاتے۔ ایک دن اشارہ کیا تھا کہ 5ویں امام کے دربار میں ایک صحابی تھے جو کہ بہت بڑے عظیم صحابیوں میں سے جابر بن یزید جوفی، یہ امام کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق سب سے بڑے رازداروں میں سے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ کیسے خلق ہوئے؟ تو کل پرسوں میں نے اشارہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خلق ہونا اللہ کے نور سے ہے۔ اگر اتنا ہی کہا ہوتا تو جیسے ہم کہہ رہے تھے آپ برداشت کر گئے، وہ بھی برداشت کر جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ امام نے کہ نورنا یفصل من نور ربنا، ہمارا نور پروردگار کے نور سے نکلتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے پروردگار کے نور سے نکلتا ہے، یہ تو بھائی فصل ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو اب کیا کریں؟ تو بیچارے چپ ہو گئے اور امام فرما رہے ہیں، معصوم ہیں، تو سر جھکا لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے پوچھا کہ مطلب؟ تو حضرت نے مسکرا کے کہا کہ شعاع الشمس من الشمس، جیسے سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں، کرن پھوٹتی ہے، ویسا ہی ہے۔ سورج اپنی جگہ پہ ہے، کرن اپنی جگہ پہ ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کرن ہے وہی سورج ہے، جو سورج ہے وہی کرن ہے، دونوں جدا ہیں لیکن عین حال جدا بھی نہیں ہے۔ تو ان کا تعلق ان سے، ان کا تعلق ان سے، تو اللہ نے یہ نسبت دے دی کہ ہم نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، ان کی شعاعیں جو ہیں وہ ہمارے نور سے ہیں، یہ تپش کرتے ہیں، یہ نورانی ہیں، یہ متجلی ہیں ہماری وجہ سے، لہذا یہ نسبت اللہ نے دے دی۔
اور اگر اور زیادہ ہی سمجھنا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس نور کا مطلب کیا ہے جو اللہ نے کہا میرے نور سے خلق ہوئے. اسی لیے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی خلقت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا نور سے. تو آپ سوال کیا کہ نور پہلے تھا یا آپ پہلے تھے؟ تو نور پہلے سے ہے تو کس نور سے ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا کیا، نور کوئی چیز ہے یا چیز نہیں ہے؟ لہذا اس کے سوال میں یہ آیا کہ آپ کس چیز سے پیدا ہوئے، وہ چیز بتائیے. اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلی مخلوق ہیں. اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ ساری خلقت میں سب سے پہلے ہم ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں نور سے ہیں تو یہ نور جو ہے پہلے سے خلق ہے. اگر یہ پہلے سے ہے تو وہ مخلوق اول ہو گئی. تو آپ کا یہ دعویٰ تو یہیں سے ختم ہو گیا. لہذا آپ یہ بتائیے کہ کس چیز سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کسی چیز سے نہیں ہے. اب نور بھی نہیں کہا کہ آپ کو اگلا سوال ہو جائے، نور کی تفسیر یہی ہو جائے گی. بتانا صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ نے کیا عقل دی ہے دراک، ایسی عقل کی مزاج کو پہچان لے انسان. فوراً آپ نے کہا کسی چیز سے نہیں. اس نے کہا جب کسی چیز سے نہیں پیدا ہوئے ہیں تو پھر پیدا کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا مشیت خدا سے. توجہ ہوئی آپ کو؟ مشیت خدا سے اللہ نے اپنی مشیت سے مجھے خلق کیا ہے. تو نور خدا کا مطلب مشیت خدا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نور ایک الگ سے کوئی چیز آئے کہ جس سے اس کو نکالا گیا. یہ مشیت خدا سے ہیں. اگر اتنا آپ کے سمجھ میں آ گیا تو مشیت خدا سے جدا نہیں ہے اور مشیت خدا عین خدا بھی نہیں ہے. مشیت مشیت ہے، خدا خدا ہے. ویسے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ آل محمد مشیت خدا ہیں، نہ خدا سے جدا ہیں نہ عین خدا ہیں. دنیا میں جتنی حجتیں ہیں ان سب کی خلقت اپنی جگہ پہ، لیکن ان حجت کی خلقت اپنی جگہ پہ. یہ خصوصیت خاص ہے. ہر ایک جو ہے وہ مشیت سے خلق نہیں ہوا، یہ مشیت خدا سے خلق ہوئے، مشیت کا حصہ ہیں. آپ ملاحظہ کریں کہ یہ عظمت کسی کو دنیا میں نصیب نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد کے. ان کی عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ وہ مشیت خدا ہیں. اسی لیے فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں. ہر ایک کی اپنے اپنے مقامات ہیں، موجودات مخلوقات ہیں، لیکن یہ مخلوق ایسی ہے کہ جو مشیت خدا سے ہے اور خود مشیت خدا ہے. اب جب مشیت خدا ہے تو جو یہ چاہ رہا ہے وہی خدا چاہ رہا ہے، جو خدا چاہ رہا ہے وہی یہ چاہ رہا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو جدائیگی ہوئی کہیں سے نہیں ہوئی نا. اللہ جو چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کچھ نہیں چاہتے. میں سارا یہ داخل ہے کہ کچھ نہیں چاہتے وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو جو اللہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں. اب پلٹیے آپ، جو یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. یہ کہاں سے آپ لے آئے؟ آپ نے اللہ کو محدود بنا دیا، ان کے تابع کر دیا، بحثیں شروع ہو گئے. ارے بابا اسی میں جملے میں موجود ہے.
اسی میں موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. اگر آپ کی عقل فعال ہے تو نتیجہ نکال لے گی، اور اگر نہیں ہے تو آپ گنگ ہو گئے. جہاں گنگ ہوئے آپ ٹھہرے، اس کا مطلب آپ کی حجت باطنی کام نہیں کر رہا ہے. اب حجت باطنی آپ کو نہیں پہنچانے والا ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو یہاں پر ضرورت ہوئی حجت ظاہری کی. جہاں عقل ٹھہر جائے وہاں سے حجت ظاہری کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت ظاہری کو عقل سے بلندتر ہونا چاہیے، تاکہ وہ بتا سکے کہ تم یہاں ٹھہر گئے ہو اور آگے جاؤ. توجہ کیجئے گا بات پر. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر وہ بلندتر ہو. بلندتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ حجت باطنی کی نس نس سے واقف ہو، اس کے رگ رگ سے واقف ہو، اس کے پیچ و خم سے واقف ہو، تاکہ وہ بتا سکے. اسی لیے کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ انبیاء اور رسول کی ضرورت کیا ہے؟ اگر عقل کے مطابق گفتگو ہے تو عقل کافی ہے، اور اگر عقل کے مطابق گفتگو نہیں ہے تو نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی دلیل ہے براہمنوں کی کہ نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے معنی عقل ہیں، اور عقل کے مطابق اگر ہے تو عقل کافی ہے ہمارے لیے. تو میں نے آپ کو وہاں پہ لا کے سجھاوا دیا کہ عقل کہیں پہ جا کے آپ کی گنگ ہو جاتی ہے. گنگ اس طرح ہو جاتی ہے کہ آپ فعال نہیں ہیں، آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں وہاں تک. تو اب حجت ظاہری کی ضرورت ہے کہ وہ جان لے کہ کہاں سے آپ کی عقل گنگ ہوئی ہے. جہاں سے آپ کی عقل ٹھپ ہو گئی، رک گئی، وہیں سے اس کو وہ ایکٹیویٹ کر دے، وہیں سے چلا دے. اس لیے نہج البلاغہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے رسول انبیاء کو اس لیے بھیجے ہیں لِيُسِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ تمہاری عقلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو کھول کے نکال کے تمہارے سامنے پیش کر دیں. یہ ہے حجت ظاہری کی حاجت اور ضرورت، اس لیے اللہ نے بھیجا. اب وہ حجت ظاہری جو آئے گی وہ صرف اس لیے ہے کہ جہاں سے آپ کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں پھر عقل کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، اس کی وجہ سے تم آگے بڑھ جاؤ، اور یہ تو تمہاری عقل میں ہے. اور اسی وجہ سے جو دلائل عقلیوں سے لوگ جو ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اسی لیے خاموش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر موجود ہے. اب جب وہ سامنے آئی تو یاد آیا یہ تو ہم جانتے تھے، یہ تو ہمارے پاس تھا ہی، بہت اچھے طریقے سے بتا دیا قبلہ نے، بہت سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر ہٹا کچھ تو انہوں نے کہا نہیں سمجھ میں آئے تو عقل کے خلاف بول رہے ہیں. درحال ہے کہ ابھی آپ خود اپنی عقل کو کام میں نہیں لے آئے، مگر آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ عقل کے خلاف بول رہے ہیں. تو آپ کی عقل میں اگر نہ آئے اور آپ نہ سمجھ پائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطابق عقل نہیں ہے. یہ مطابق عقل ہے مگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، مگر یہ کہ مطابق عقل ہے. اسی طریقے سے ان حجت ظاہری کے بہت سے فعل ہیں، عمل ہیں کہ جب وہ انجام دیتے ہیں تو ہماری اور آپ کی عقل نہیں سمجھ میں آتی ہے، فوراً کہتی ہے، اعتراض کرتی ہے، ارے اگر ایسا نہ کیے ہوتے تو اچھا تھا، ویسا نہ کیے ہوتے تو اچھا تھا، اگر ہم ہوتے تو ایسا کر دیتے، اگر ہم ہوتے تو ویسا کر دیتے. تو ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مولا جب اتنی بڑی جنگ کر رہے تھے تو کیا ضرورت تھی، ڈرنے کی کیا تھا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے. یہ اعتراض لاتے ہیں نا کہ ڈرنے کا کیا تھا. کس لیے مولا نے قبول کر لیا جنگ صفین میں، اور ان کا تاریخ نے لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ چند گنڈے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے جو پہلے بک چکے تھے معاویہ کے ہاتھ میں، اور انہوں نے تلواریں اٹھا لی اور انہوں نے کہا کہ یا علی اگر آپ نے مالک کو واپس نہیں بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے.
تو مولا مجبور ہو گئے، جان تو بچانا واجب ہے نا بھائی، تو اس لیے مجبور ہو گئے، اور مجبور ہو کر کے آپ نے مالک کی طرف دیکھ کے کہا کہ چلے آؤ، تو مالک چلے آئے۔ دیکھیں کتنے آرام سے نکال دیے۔ باولوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ چند گنڈوں کی تلواروں سے علی ڈر جانے والے ہیں۔ اجی کیسے ڈریں گے آپ سوچئے، جب انہی گنڈوں کے باپ دادا تلواریں کھینچے ہوئے تھے اور اس میں علی لیٹے چادر تانے سو رہے تھے، جب وہاں نہیں ڈرے تو یہاں کیا ڈرتے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسی طرح ہم آپ کو جگاتے رہیں گے، مگر یہ دیکھتے رہیے وقت تمام نہ ہو جائے کہیں۔ لیکن یہ بات سوچئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف سے نہیں روکا، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے مولا علی نے روکا، وہ وجہ ہمارے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اب اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کی عقل کتنی فعال ہے۔ تو اب مولا اس کی سیاست کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہماری لفظیں ہیں یہ کہ یہ سیاست الہیہ ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسے معصوم ہی جانتا ہے کہ کس لیے، معصوم ہی جانتا ہے کہ کیوں صلح کر رہا ہے۔ آپ کی عقل میں نہیں آیا تو آپ نے کہا آپ صلح کیوں کیا لے رہے ہیں؟ آپ جو ہیں مومنین کے لیے ذلیل ہیں اور ذلیل کرنے والے ہیں، مذل المومنین کہہ دیا۔ امام حسن نے صلح کی تو لوگوں کو اعتراض ہو گیا، کن کو؟ غیروں کو نہیں، وہی جو امام مان رہے تھے۔ کیسا امام مان رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی ان کو اعتقاد نہیں پیدا ہوا ان کی امامت کا۔ جو اصل میں امام مانتا تھا وہ امام حسن کے ساتھ تھا۔ اس نے کہہ دیا آپ جو سیاہ کریں، سفید کریں، جو چاہیں کریں، جو کریں گے وہ عقل کے مطابق کریں گے، جو کریں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اس لیے کہ آپ امام ہیں، مرضی پروردگار ہیں۔ تو ہم مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ جس نے ایسا عقیدہ رکھا وہ ویسا ہو گیا، جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو وہ ویسا ہی ہے، ظاہری عقیدے میں ہے۔ اگر میں اس کو بانٹنا چاہوں تو شیعہ وہ بھی کہلاتا ہے، شیعہ یہ بھی کہلاتا ہے، مگر وہ والا شیعہ ہے وہ، اور یہ والا شیعہ ہے۔ شیعہ ہونا آسان کام نہیں ہے، اسی سے آپ سمجھ لیجئے محبت تو اپنی جگہ پہ ہے، عقل بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، تو وہ عقل جو ہے اپنے سے لگاتے ہیں، لیکن اعتقاد عقل کی بنیاد پر ہے۔ تو اگر اعتقاد مضبوط ہے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ مرضی پروردگار ہے، یہ جو کچھ کرے گا اللہ کے مطابق کرے گا، بولو ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو پھر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ملتے کہاں ہیں، 100 1000 کروڑ میں ایک ملتے ہیں، آسان نہیں ہے، اس طرح ہونا آسان نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ آ جائے فوراً اعتراض آپ کو کھڑا ہو جائے گا، لیکن جو ایسا ہے کہ تسلیم ہے وہ ایسا ہی اعتقاد والا تسلیم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سہیل نام کا ایک شخص ہے جو چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، اپنے حق کا مطالبہ کیجئے آپ بھی، اور آپ چھین لیجئے ان سے حکومت، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنی کنیز کو بلایا اور اس سے کہا کہ تنور روشن کر دے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اس نے تنور روشن کر دیا، اس کے بعد بات کرتے کرتے حضرت نے کہا اس میں چلے جائیے۔ ان کا ہم آپ کی حکومت قائم کروانے آئے ہیں، آپ کی فلاح و بہبودی چاہ رہے ہیں اور آپ مجھے مٹانا چاہ رہے ہیں۔ توجہ ہوئی؟ یہ امام کو مان رہے ہیں، ان کے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ امام ہمیں کیوں جلا بھنا ڈالے گا، ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں، اب یہ دیکھیں یہ اعتقاد ظاہری ہے، عقل نے اتنا گراف کو مضبوط نہیں کیا۔ لیکن وہیں سامنے سے ہارون مکی آ رہے تھے، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا بھی تھا، انہوں نے کہا ہارون اسی میں کود جاؤ، انہوں نے پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں کود جاؤں، فوراً چلے گئے۔ اب جب چلے گئے ان کا بند کر دو، اس نے بند بھی کر دیا۔ یہ پریشان ہوئے کہ بھون کے راکھ ہو گیا ہوگا۔ اب کہا کہ مولا وہ جل بھون کے راکھ ہو گیا، توجہ دیجئے۔ تو حضرت نے کہا تم ہی جا کے اٹھاؤ اس کو، کھولو۔ جیسے ہی کھولا دیکھا وہیں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو اعتقاد اس کے دل میں یہ تھا
کہ یہ خلاف مرضی پروردگار کچھ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ یہ کیوں میری موت چاہیں گے؟ تو اعتقاد ہمارا ایسا ہونا چاہیے، جب ایسا ہوگا تبھی مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ اسی لیے مثال میں دیا کرتا ہوں کہ یہی مالک اشتر جن کو مولا علی نے کہا کہ پلٹ آؤ، روایتوں میں ہے کہ مالک اشتر نے اپنی تلوار جو ہے زمین میں ڈال دی اور یہاں کے دانت یہاں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ کو ختم کرنے میں ایک ہاتھ باقی رہ گیا تھا اور مولا کا حکم آ گیا تو تلوار یوں ہو گئی۔ چاہتے ہم اور آپ ہوتے تو کہتے پہلے قتل کر لیں، ابھی آتے ہیں، سن لیا آپ کی بات، سن لیا، آ رہے ہیں، پہلے سے ختم کر لیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام کو جانتے ہیں۔ تو امام کیوں منع کر رہا ہے میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے۔ ارے میں قریب آ گیا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، ابھی آج سے کام ختم، لیکن امام منع کر رہا ہے تو امام کچھ جان رہا ہے، راز خدا جو میں نہیں جان رہا ہوں۔ تو معترض نہیں ہونا ہے، ہمیں امام کا پابند ہونا ہے۔ امام کی قوتوں طاقتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے جس طرح سے جس کے اوپر چاہے ظلم کر دے۔ قوت و طاقت الہیہ جو ہے اس کو اللہ کی رضایت کے مطابق استعمال کرتا ہے امام، اور یہی حجت ظاہری اللہ کے سامنے سرخرو ہے۔ آپ دیکھیے پوری کائنات میں اللہ نے سب کو اپنے علم میں جانچ لیا کہ کون جو ہے میری رضایت کے مطابق یہ عمل کرے گا۔ اللہ نے کیسے جانچ لیا؟ اپنے علم میں، یعنی جو علم ہے اس کے پاس، وہ علم کی ریل چلی اور اس میں دیکھ لیا جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر صلاحیت کس میں زیادہ ہے کہ جو ہمیں ہماری رضایت کے مطابق کام انجام دے۔ جن میں صلاحیت تھی تمام کائنات کی انسانی مخلوق، غیر انسانی مخلوق، سب کو اللہ نے جانچا، اب ڈھونڈے نہیں ملے سوائے 14 کے۔ اللہ کے علم یہی 14 آئے تو اللہ نے ان کو منصب دیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ منصب کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ان کہا منصب تو پہلے مل گیا، ان تو پہلے کہہ دیا کہ ان کو امام بنا دیا، وصی بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اور یہ تو امتحان بعد میں دیں گے۔ تو جب امتحان بعد میں دیں گے تو منصب تو پہلے ہی مل گیا، تو کہاں اس کی وجہ سے ملا؟ تو میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ امتحان 2 جگہ ہوا۔ ایک امتحان علم الہی میں ہوا، اور جو علم الہی میں پاس ہوا وہی امتحان پھر یہاں دینا پڑا۔ وہ ظاہری طور سے دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اسی لیے یہ سارے مقامات اور یہ منصب ملے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، عقائد میں کام آئے گا۔ اسی سے آپ کے دل مضبوط ہوں گے، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے علم عدلی میں دیکھ لیا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کتنی طرح سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آسمانوں پر اپنی امانت پیش کی۔ قرآن میں ہے ثم عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ تمام پیش کیا، فابینا، سب نے انکار کر دیا۔ البتہ یہاں ٹھہر جائیے، آسمان تو آسمان کیا اٹھائے گا اللہ کی امانت، زمین کیا اٹھائے گا اللہ کی امانت، پہاڑ کیا اٹھائے گا؟ شاید مراد یہ ہو کہ آسمان پہ جو رہنے والے تھے، اہل آسمان، وہ ملائکہ ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے تیری امانت۔ زمین پہ رہنے والے، یعنی زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں کسی نے بھی برداشت نہیں کیا، علاوہ اس کے جن کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، جن کے ہاتھ چل رہے ہیں، وہ ملائکہ ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں پہ، جبل پہ جتنے ملائک، غیر ملائک، سب نے انکار کر دیا۔ جب سب نے انکار کر دیا تب قرآن کی لفظ ہیں کہ پھر ایک انسان، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو الانسان، یہ ایک انسان میں کہہ رہا ہوں، وَإِلَّا سارے انسان ہیں۔ انسان تو بہت سے بے وقوف سمجھ نہیں پاتے، وہی سمجھتے ہیں سارے انسانوں نے اٹھا لیا۔ سارے انسان نہیں مراد ہے،
الف لام خاصیت کا ہے، یعنی ایک خاص انسان تھا، اس نے میری امانت اٹھا لی، جیسے ہی اٹھا لیا، اور یہ انسان تو اب تعریف کرنا چاہیے اللہ کو۔ تو اب قرآن میں جو لفظیں ہیں اس کا معنی الٹ دیتے ہیں، لفظ ہے کان الانسان ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے سارے انسانوں نے اٹھا لیا، جب سارے انسانوں نے اٹھا لیا تو اللہ نے انسان کی صفت بتا دی کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، بس یہی آیت رکھتے رہتے ہیں۔ بابا اگر کسی نے نہیں اٹھایا تھا اور یہ کام میں کرنے کے لیے بڑھ گیا تو جب میں نے کیا تو میری تو تعریف ہونی چاہیے نا، مدح ہونی چاہیے، مذمت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، اگر جانتا ہوتا تو نہیں اٹھاتا، ظالم ہے بڑا بے وقوف قسم کا انسان ہے یہ، تو یہ تو تعریف کے بجائے مذمت ہونے لگی۔ تو پھر معنی کیا ہے؟ اللہ نے لفظیں استعمال کیے ہیں، کان الانسان ظلوم، کان الانسان جہول۔ لفظ ظلوم و جہول یاد رکھیے گا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے طہور، طہور کے معنی ہے پاکیزگی کے، لیکن اس کے معنی کیا ہے سمجھ لیجیے۔ ایک دوسرا لفظ سنا ہے آپ نے شکور، شکور کے معنی شاکر کے بھی ہیں مشکور کے بھی ہیں، یعنی وہ جو شکر کرنے والا، یعنی وہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے، فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے۔ طہور طاہر کے معنی ہیں یعنی پاک کرنے والا، اور مطہر کے معنی بھی ہیں یعنی پاک شدہ۔ توجہ ہو گئی آپ کو؟ ویسے ہی یہاں پہ ظلوم و جہول ہے۔ تو اب جب کوئی نہیں اٹھا سکا، ایک خاص انسان نے اٹھا لیا، تو اللہ نے کہا کہ اس کی مدح ہے، تعریف ہے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ مظلوم بھی ہے اور مجہول، لوگ اس کے قدر کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے امانت اٹھا لی، جب اس نے اٹھا لی یعنی اللہ نے پیش کیا، تب پھر اس کا نام رکھ دیا کہ اب یہ ولی خدا ہے، اب یہی جو ہے سب کچھ ہے۔ تو اس کو منصب دیے گئے، اس اعتبار سے دنیا میں اسے بھیجا گیا، ویسے ہی اس کی تیاری کی گئی۔ عزیزو کچھ چیزیں جو ہیں وہ باطنی ہیں تو ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، آپ دیکھیے اسی کربلا سے متعلق واقعات ہیں کہ امام چلنے سے پہلے جب چلنے لگے تو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ذاکروں کو پڑھتے سنا ہوگا کہ حضرت ام سلمہ نے بہت ضد کیا کہ مجھے بھی لے چلیے، تو امام نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتی۔ امام حسین علیہ السلام جب لے کے چلے، لوگوں کو جمع کیا، کن کو جمع کیا؟ سوائے اپنے خاندان میں بھی بہت کم لوگ، محمد حنفیہ کو چھوڑ دیا، عبداللہ ابن جعفر کو چھوڑ دیا، عبداللہ ابن عباس کو چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگوں کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ان کو بھی لے کے آنا چاہیے، آج تک سوال ہے نہیں ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جن کی جتنی عقل ہے اسی اعتبار سے سمجھتے ہیں، لہذا مورخین نے اس حساب سے لکھنا شروع کیا، اور ان کا یہاں ان کی ضرورت تھی اس لیے چھوڑ دیا، وہاں ان کی ضرورت تھی اس لیے چھوڑ دیا، نہ ضرورت تھی نہ چھوڑ دیا اس لیے۔ امام حسین علیہ السلام پائبند ہیں اللہ کے حکم کے، اور اللہ کا حکم اس کو یاد رکھیے گا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جن کے نام اللہ کی طرف سے محضر شہادت میں لکھ کے آئے تھے انہی کو لے جا سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کی خود کی بیٹی۔ آپ نے اس دن مصاحف میں سن لیا، اتنا ضد کیا مگر نہیں لے گئے حسین۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ امام حجت خدا ہے، پابند مرضی خدا ہے، اور اس کی مصلحتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ مصلحت ہے کہ جو اہم ترین مصلحت ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسین کی اس واقعے کی خبر رسول اللہ کو جبریل کے ذریعے سے اللہ نے بھیجی اس دنیا میں، یہاں پر بھی رک کے بتاتا جاؤں، ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ علم الہی میں یہ سارا فیصلہ ہو گیا۔ تو جب علم الہی میں فیصلہ ہو گیا اور وہاں وہ کامیاب ہو گئے تو ان کے علم میں وہیں سے آ گیا۔ تو یہ نہ سمجھیے گا رسول اللہ محتاج ہیں جبریل کے،
یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ حسین محتاج ہیں، لیکن یہ ظاہری طریقہ ہے تاکہ اللہ کی طرف سے ظاہری بھی طریقہ ظاہری طور پر بھی ثابت ہو جائے۔ لہذا جبریل کے ذریعے سے جیسے ہی خبر آئی ویسے ہی محضر شہادت بھی جبریل کے ذریعے سے رسول کے پاس آیا، اور وہی محضر شہادت امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس سے امام نے اسی اعتبار سے لوگوں کو چنا اور اسی اعتبار سے لے گئے۔ ورنہ کون انسان ہے جو 6 مہینے کے بچے کو لے جائے؟ آپ سوچئے کون ایسا ہے جو اپنی ایسی بہن کو کہ جو ماں جیسی معصومہ کے قائم مقام ہو اسے لے جائے؟ کون ایسا ہے جو یہ جانتے ہوئے، عزیزان گرامی بہت سی باتیں تھیں فضائل کی میں نے چھوڑ دیا، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ دیکھیں وقت تمام ہو گیا۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ میرے بعد اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور وہ بیوی کو لے کے ساتھ میں جائے؟ کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ کون ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہو کہ اس کے سینے چھید دیے جائیں گے؟ کیا وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا۔ انسان کی فطرت یہ ہے، عقل کے تقاضے یہ ہیں، لیکن حسین ابن علی اسی طریقے سے لے گئے۔ عزیزوں میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا فضائل کے مقام پر، لیکن دور نہیں گئی، بات تو پہنچ جائے آپ تک۔ جب اتنا ضد کیا ام سلمہ نے کہ میرے لال میں بغیر تیرے یہاں زندہ نہیں رہوں گی، میں تجھے بہت چاہتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ رسول کتنا حسین کو چاہتے تھے، ان کی وجہ سے محبت رسول سے محبت حسین پیدا ہوئی۔ اب روئے عرض پر کسی کو اتنا نہیں چاہتی ہوں جتنا تمہیں چاہتی ہوں، تو میں یہاں زندہ نہ رہ پاؤں گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں کسی قسم کی کسی طرح کی کوئی فرمائش بھی نہ کروں گی، اور میں رسول کے بعد سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ہوں، تم جانتے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عزیزے اتنا ملا، کہا نانی جان آپ نہیں جا سکتی ہیں، اور وجہ بتا دیا کس وجہ سے نہیں جا سکتی، تو خاموش ہو گئی، لیکن روتے روتے کہا ہے میرے لال میں کیسے جانوں گی کہ تم دنیا سے چلے گئے؟ اے میرے لال میرا دل چاہتا تھا کہ زینب کے ساتھ میں بھی رہتی، تاکہ تمہارا پرسہ زینب کو تو دے سکتی۔ اے میرے لال میں چاہتی کہ میں بھی تو دیکھ لیتی کہ کربلا کیسے۔ عزیزوں روایتوں میں ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا نانی جان آپ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ جیسے ہی نگاہ اٹھایا دیکھا کہ ایک جوان تڑپ رہا ہے۔ پوچھا ہے میرے لال یہ زمین کون سی زمین ہے؟ کہا مولا نے کہ اے نانی یہ زمین کربلا ہے۔ کہا یہ جوان کون تڑپ رہا ہے؟ کہا یہ میرا کڑیل جوان علی اکبر ہے۔ اے میرے لال یہ کس لیے تڑپ رہا ہے؟ کہا اس کے سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے۔ عزیزوں پھر ایک مرتبہ بڑھ کے دیکھا، عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ ایک ایسا جوان ہے جو چاند ایسا چمک رہا ہے، مگر اس کی حالت ایسی ہے کہ ادھر سے گھوڑے ادھر ہو گئے، اور وہ چیخ رہا ہے میرے لال یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن ہے۔ یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہا یہ اپنے چچا کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ عزیزو انہی کے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ پورا منظر کربلا 2 انگلیوں کے درمیان دکھا دیا۔ میں نے عرض کیا یہ مجھے فضائل میں پڑھنا تھا، چھوڑ دیا تھا، مگر بات پہنچائی آپ کو۔ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، یہ صرف حسین کو حاصل ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اس کا بھی علم موجود ہے، جو نہیں ہوئی اسے دیکھ کر ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ آپ سوچئے جو انگلیوں کے درمیان دکھا رہا ہو دوسرے کو، اس کو کتنا علم ہوگا۔ تو جتنی روایتیں ہیں یہ ساری روایتیں بعد میں آتی رہیں گی اسی طرح، لیکن حقیقت جو ہے وہ امام کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے زمین کربلا میں جنگ نہروان میں جب امام علیہ السلام جا رہے تھے، امام امیر المومنین، بعض لوگوں نے صفین بھی لکھا ہے، تو آپ جو ہے کربلا میں ٹھہرے تھے، اور روایتوں میں ہے کہ کربلا میں آپ کی آنکھ لگ گئی، تو آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی، منہ پہ تماچے مار کے رونے لگے۔
حسین خود تھے ساتھ میں، حسن خود تھے۔ امام حسن نے پوچھا بابا جان خیر تو ہے؟ اے میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ زمین پہ خون کا دریا رواں ہے۔ عزیزو یہ کربلا وہ ہے کہ جس زمین پہ خون کا دریا روا ہے۔ علی رونے لگے۔ حسن نے پوچھا بابا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حسین کو سینے سے لگا کہا میرے لال اس کی تعبیر یہ ہے اس کے ساتھ جتنے ہیں یہیں پہ قتل کیے جائیں گے۔ عزیزو یہ کربلا عجیب و غریب جگہ ہے۔ ام سلمہ نے ایسے دیکھ لیا، امیر المومنین نے خواب میں یوں دیکھ لیا، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی مبتلا بکربلا ہوا۔ یہاں مصیبتیں آئیں، آدم جب گزرے تو ٹھوکر لگی، پیر سے خون نکل پڑا۔ پوچھا بارے الہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اے میرے خلیف و جانشین یہ میرے آخری نبی کے نواسے کے قتل گاہ ہے۔ عزیزو آدم رونے لگے، اتنا روئے اس سے پہلے کبھی نہیں روئے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پورا خود گیلے ہو گئے اور روتے رہے۔ یہ وہی جگہ ہے کربلا، ہر نبی یہاں سے گزرا اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئی۔ آخری نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تاریخوں میں ہے کہ ان کی پیدائش کربلا میں ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں عیسیٰ پیدا کیے گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ مریم کو آزمائش ہوئی۔ تو مریم کی آواز آئی بارے الہ اتنی تکلیف مجھے کہیں نہیں ہوئی، یہ کیوں ہے؟ کہا یہ صدقے میں ہے حسین کے، صدقے میں ہے رسول کے نواسے کے۔ عزیزو بہت سی روایتیں ہیں مختلف ہیں، لیکن یہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جہاں کی مٹی میں حسین کے لہو کی خوشبو ہے، اور اس زمین کا مقدر ایسا ہے بلند تر، یہ کسی زمین کا مقدر نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ ایسے ہی حصہ پورا جنت بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے سلام کیا، سلام ہو اس مقتول پر کہ جس کا خون جنت میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ خون اسی پہ ہے اور اس مٹی کو خاک شفا بنا دی گئی۔ بس عزیزو آج 2 محرم گزر گئی، روایتوں کے مطابق 2 محرم کو کربلا حسین پہنچ گئے، اور پہنچنے کی شان میں سے یہی ہے کہ حسین کے گھوڑے کے اور ٹھوکر لگی تو آپ رک گئے اور رک کے پوچھا کہ پتہ لگاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا نینوا کربلا۔ آپ گھوڑے سے اتر گئے، کہا یہی وہ جگہ ہے۔ تو پوچھا مولا یہ کیوں آپ رکے، کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم دفن کیے جائیں گے۔ عزیزو یہ کربلا ہے، بس 2-4 جملے مصعب بولے، یہی وہ زمین کربلا ہے جہاں پہ حسین رک گئے۔ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے، میر صاحب نے بھی مرثیے میں نظم کیا ان چیزوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات ہیں، بحار الانوار میں بھری پڑی ہیں روایتیں۔ یہ بصیر تھے اور ان کے مطالعے میں تھا صاحب، یوں ہی ہوا میں نہیں کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں دل میں آیا اور بول دیے، چیزیں موجود تھیں اس وجہ سے کہہ رہے تھے۔ یہی وہ کربلا تھا جہاں پہ حسین اتر گئے۔ حضرت زینب اولیاء کو بھی حسین کے خون کی خوشبو اسی کی مٹی سے آنے لگی، یعنی اس قدر غمگین جگہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ مولا بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا، اور اس کے بعد اسی کے درمیان گریہ طاری ہوا، اور آپ بہت گریہ کی ہے۔ عزیزو حکم ہو گیا کہ یہیں پہ لگا دیا جائے خیمہ، خیمے لگنے لگے۔ بس میں نے تمام کر دیا، 2-4 جملے سن لیجئے آپ۔ اور یہ وہی زمین ہے کہ جس پہ امام حسین علیہ السلام جب گھٹنے پہ اپنا سر رکھ کر کے خاموشی سے
آپ کے ذہن جو ہے وہ ہو گیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ شاید آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ کھل گئی، جیسے ہی کھلی تو آپ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا جہاں تک حضرت زینب نے کہ اے میرے بھائی خیر تو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عزیزو یہ وہ کربلا ہے کہ جہاں پر سیدہ عالمین گریہ کر رہی ہیں۔ شب عاشور کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے کہ ہلال بن نافع ایسے تھے کہ دیکھا کہ امام حسین کربلا کے مقتل میں جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ تنہا ہیں تو پیچھے ہو لیے۔ جب پیچھے ہو لیے تو امام کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے ہے، پلٹ کے دیکھا تو ہلال تھے۔ کہا ہلال کس لیے آ گئے؟ کہا مولا آپ کو تنہا پایا تو گھبرا کے آ گیا کہ ظالمین آپ پہ حملہ نہ کر دیں۔ کہا ہلال آ گئے ہو تو آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور قریب آ گئے۔ کہا دیکھو کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ کہا کیا دیکھیں؟ کہا یہ زمین کربلا ہے، دیکھ لو، یہیں سے دیکھ لو۔ اور یہ کہہ کے آپ نے اشارہ کیا، جیسے اوپر کی طرف نگاہ کیا، کہا دیکھو یہ جنت دکھائی دے رہی ہے؟ کہا دیکھو یہ مقام حبیب ہے، یہ مقام زہیر ہے، یہ مقام ہلال، یہ تمہارا مقام ہے۔ اور کہتے جا رہے ہیں کہ یہ مقام علی اکبر ہے، یہ مقام علی اصغر ہے، یہ مقام عباس ہے۔ لیکن آپ نے احساس کیا کہ یہ میری آواز سن تو رہا ہے مگر ہاں نہیں، کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ پلٹ کے کہا ہلال سنتا نہیں ہے کیا؟ کہا مولا دیکھ آپ کی طرف رہا ہوں لیکن کان کہیں اور ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا مولا جب جب آپ کہہ رہے تھے تو ایک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا کیسی آواز ہے؟ کہا مولا ایسے جیسے کسی دکھیاری ماں کا جوان بچھڑ گیا ہو۔ کہا ہلال تو نے آواز پہچانی؟ کہا مولا نہیں پہچانی۔ کہا یہ میری دکھیاری ماں ہے جو زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو یہ کربلا ہے جہاں پہ خیمے لگ گئے، پہلے اصحاب کے خیمے، ایک طرف خیمہ جو ہے وہ زہیر کا ہے، ایک طرف خیمہ جو ہے سعید کا ہے، ایک طرف خیمہ جو ہے وہ اصحاب کے خیمے ہے برابر۔ عزیزو اس کے بازو میں خاندان کا خیمہ، بنی عقیل کا خیمہ، بنی جعفر کا خیمہ، سب کے خیمے لگ گئے۔ آپ دیکھیے تو اس کے سامنے علی اکبر کا خیمہ، اس کے ساتھ میں قاسم ابن حسن کا خیمہ، پھر اس کے بعد اس کے عقب میں بیویوں کا خیمہ، اور ایک ایسا ہے کہ جو جوان ہے چاروں طرف ٹہل رہا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ جری عباس۔ سب کے خیمے لگوا دیے، اس کے بعد آخر میں سب کی حفاظت کے لیے عباس کا خیمہ۔ توجہ کیجئے آپ، یہ ہے کربلا کی زمین، اور یہاں سے فرات کا ایک حصہ نزدیک ہے جہاں سے پانی لائیں گے نہر القمہ۔ یہ وہی نہر القمہ ہے جہاں سے عباس پانی لانے جائیں گے۔ عزیزو یہ اس طرح سے، اور چراغ لگ گئے، شب کی تاریکیاں آ گئیں، نماز کی آوازیں آ گئیں، دعائیں ہو رہی ہیں، ہاتھ بلند ہیں۔ یہ 10 دن تک سلسلہ جاری رہا عزیزو، یہ 9 کی شب تک چراغ جلتے رہے، لیکن جب 10 کی شب آئی تو یہی کربلا کی زمین نہ چراغ ہے نہ خیمہ ہے۔ خیمے تو جل گئے عزیزو، یہاں جگہ جگہ پہ اب خیمے نہیں ہیں، خیمے کی جگہ پہ لاش ہے۔ یہ زمین کو حسین نے خریدا تھا تو کس لیے خریدا تھا؟ اس لیے کہ ہماری قبریں یہاں بنیں گی۔ ساری کائنات حسین کی ہے، لیکن ظاہر میں زمین خرید لیا کہ ظاہر بھی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے غیر کی زمین میں دفن ہے، اور اس کے بعد انہی کے حوالے بھی کر دیا، اور ان سے اتنا کہہ دیا کہ دیکھو جب میرے ظاہر آئے تو ان کا خیال رکھنا، ان کو میری قبر بتا دینا۔ عزیزو روایتوں میں ہے زیارت حسین، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ حسین کی زیارت کرو، جس کو جتنی دفعہ نصیب ہو اتنی دفعہ جائے۔ عزیزو ہماری آپ کی آرزو بھی یہی ہے کہ بہرحال ہم کو بھی زیارت حسین، قبر حسین نصیب فرما۔ بہرحال ہم سب کو دفن قبر حسین کے پاس دفن کرنے کی تمام تھر یہ نعمت عطا فرما۔ عزیزان گرامی اب یہ شب کی تاریخی ہے،
جو عاشور کے بعد ہے، لٹا ہوا قافلہ ہے، زینب غریب ہے، بچوں کو جمع کیے ہیں، اسی زمین پر اب بجائے خیمے کے لاشیں ہیں، ایک طرف لاش ہے ہلال کی، ایک طرف لاش ہے حبیب کی، ایک طرف لاش ہے سعید کی، ایک طرف لاش ہے زہیر کی، ایک طرف لاش ہے قاسم ابن حسن کی، اور آگے بڑھو ایک طرف ایک جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے عزیزو، ایک طرف زمین جو ہے نم ہے، اس کے اندر 6 مہینے کے بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، یہ کربلا وہ کربلا ہے، ڈھونڈتے جائیں عزیزو، ایک مرتبہ دیکھیں نگاہ تو ایک جگہ ایسی ہے جو گودال مقدل ہے، وہاں پہ بھی ایک لاش پڑی ہے جس کا سر نہیں ہے عزیزو، ایک بچی ہے جو لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے، بابا اے بابا مجھے شمر نے تماچے مارے، اے بابا میرے کان سے گوشوارے چھین لیے، عزیزو بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے قریب پہنچی تو دیکھا کہ ایک میت سے بچی لپٹی ہے، ارے قریب جا کے ہاتھ رکھا، صحیح سر پہ ہاتھ رکھا، سکینہ آنکھیں کھلی، دیکھا بوبی اماں، ارے میرے بابا کی میت ہے، اے میرے لال اس پہ سر نہیں، تم نے پہچانا کیسے؟ آواز دیا بوبی اماں، جب دامن میں آگ لگی تو میں چیختی ہوئی ادھر آئی، ایک آواز آئی تو میت، اے سکینہ ادھر آ جا، تیرا باپ ادھر ہے، میں بابا کی لاش سے لپٹ گئی، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، اس عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی دنیا میں مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جن مریضوں کو دعا کے لیے کہا گیا ان سب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، قمر عباس ابن امیر عباس کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، بار اللہ تمام محبان آل محمد کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما جو دنیا سے چلے گئے، معبود تجھے واسطہ ہے، ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، اللہ میرے آقا اور مولا کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب انصار مخلصین و مطیعین میں قرار دے، بار اللہ ان کو ہم سے راضی خوشنود قرار دے، ماتم حسین یا حسین یا